بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احد کا میدان مدینہ طیبہ سے زیادہ دور نہیں۔ 3 ہجری کو ہونے والے اس معرکہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 3000۔ معرکہ سے پہلے جب جھنڈوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو اللہ کے رسول نے مہاجرین کا علم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا، جن کا تعلق قریش کے عبدری خاندان سے تھا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام کی روشنی پھیلانے میں سیدنا مصعب بن عمیر کا بہت بڑا کردار تھا۔ معرکہ کے اختتام پر شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا۔ ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، پیٹ پھاڑ کر شہداء کے کلیجے نکالے گئے۔ ان شہداء میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ شکل و صورت کائنات کے امام سے ملتی جلتی تھی، اس لیے ان کی شہادت کے بعد ابن قمیہ نے اعلان کیا تھا کہ میں نے معاذاللہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ آئیے ذرا قدرے تفصیل سے اسلام کے اس عظیم سپود کی مبارک اور روشن زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے تھا۔ ان کے جد امجد کا نام عبدالدار تھا۔ ان کی اولاد انہی کی نسبت سے عبدری کہلاتی تھی۔ سردار عبدالدار کے ایک بیٹے کا نام سردار عبد مناف تھا، جو سید ولد آدم کے پردادا سردار ہاشم کے والد تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے کتنے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا نام حمنہ بنت حجش تھا اور وہ 2 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا۔ بڑے بیٹے محمد کے نام پر ابو محمد کنیت کرتے تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ اپنی والدہ خناس بنت مالک کے پاس مقیم تھے، جو نہایت امیر کبیر عورت تھی۔ سیدنا مصعب نہایت خوبصورت تھے، امیر والدین کے بیٹے تھے، نئی نئی پوشاکیں زیب تن کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں اس قدر مٹھاس اور چاشنی تھی کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ اتنے ذہین و فطین اور باتیں اتنی مزیدار کرتے کہ مجلس میں جان ڈال دیتے۔ ان کے ساتھی ان کی آمد کا انتظار کرتے اور جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو سب خاموش ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، ان کی باتیں سنتے اور سر دھنتے۔ ان کے دلائل بڑے وزنی اور زبردست ہوتے، گفتگو میں کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنی دھن کے پکے تھے، جب کوئی عزم و ارادہ کر لیتے تو پھر کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مکہ میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تاہم ایک شخصیت ضرور ایسی تھی جس سے وہ خوب ڈرتے تھے۔ ان کے سامنے اس کی گھٹگی بن جاتی اور یہ ان کی والدہ تھی۔ آج وہ اپنی والدہ، قریبی رشتہ داروں اور قوم کے اشراف کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی والدہ نے تھپڑ کھینچا اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو دے مارتی، مگر اشراف قریش میں سے ایک نے اسے منع کیا۔ ہم ابھی اس کو سمجھا لیتے ہیں، یہ سمجھ جائے گا، تم اتنا زیادہ غصہ نہ کرو۔ یہ نوجوان ان سے مرعوب ہوئے بغیر ان کو نہایت دل نشیں انداز میں قرآن حکیم کی آیات سنانے لگا۔ والدہ خناس بنت مالک نے اس کو خوب سمجھایا اور ڈرایا بھی، بالآخر لالچ بھی دیا، مگر یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ مورخین کے مطابق یہ نوجوان مصعب بن عمیر مکہ مکرمہ کے باسی تھے۔ یہ سب سے مہنگا اور اعلیٰ عطر استعمال کرنے والے شخص تھے۔ انہیں اسلام کا سب سے پہلا سفیر اور مبلغ بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر آپ سیرت پاک کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے ان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق کام لیتے تھے۔ دیگر بہت سارے نوجوانوں کی طرح مصعب بن عمیر نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامین الصادق کے بارے میں سنا کہ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ صفا پہاڑی پر واقع دار ارقم اس دعوت کا مرکز ہے۔ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے اور نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام قریش کی نگاہوں سے بچ بچا کر اس دعوت کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، وہاں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں کا مخفی رہنا محال تھا۔ قریش مکہ بطور خاص مسلمانوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ عبدری نے اپنی آنکھوں سے مصعب کو دار ارقم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر دوسرے دن دیکھا کہ محمد جیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ عثمان نے جا کر ساری بات ان کی والدہ اور خاندان والوں کو بتا دی۔ بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی مصعب تک ایسی خبریں تسلسل سے پہنچ رہی تھیں۔ اس نے اپنے لختے جگر کو رسیوں سے باندھ دیا، خوب مارا،
سارے طریقے آزمائے مگر ان کے ارادے کو نہیں بدل سکی۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ کو جل دے کر اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد واپس مکہ آ گئے۔ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اب بھی ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے گرد بیٹھے تھے کہ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، ستر بمشکل چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا مصعب اور کہاں یہ حالت زار۔ صحابہ کرام کی آہیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دی ہیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر بیٹے کو قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی میں اسے قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ پیاری اماں، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر ماں کی یہ گفتگو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی۔ وہ پریشان حال اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی قسمت جگمگا اٹھی۔ اللہ کے رسول نے اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی جو اس سے قبل کسی کے نصیب میں نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور اسلام کی دعوت کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک سفیر، معلم اور مرشد کی ضرورت تھی۔ اس منصب کے لیے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ سیدنا مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں سیدنا اسد بن زرع کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اوپر ذکر کر چکی ہوں کہ سیدنا مصعب نہایت خوش عقل، عقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے داعی تھے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک دن حضرت اسد بن زرع کے ساتھ مل کر بنو عبد الاشل کے محلے میں تشریف لائے۔ وہاں ایک باغ کے اندر مرک نامی کنویں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، دیکھو اسید، اسد بن زرع میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ذرا جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ اسید غصے کے عالم میں اس باغ میں پہنچا اور کہنے لگا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ یہ کہا اور اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس قسم کی سخت گفتگو کے بعد سیدنا مصعب نے مسکراتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا، آپ ہم سے ناحق ناراض ہو رہے ہیں، ذرا بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، ہم دوسرے محلے میں چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کہی۔ وہ بیٹھ گئے۔ سیدنا مصعب نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور پھر ان آیات کی تشریح شروع کی۔ ادھر اسید اور اس کے ساتھیوں کے ذہنوں میں تبدیلی آنے لگی۔ کتنی اچھی باتیں ہیں اور کتنا پیارا کلام ہے یہ۔ وہ گویا ہوئے چند ہی منٹوں میں سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی درشت کلامی اب محبت بھری باتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کی شرائط کیا ہیں؟ بس غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں۔ پھر سیدنا اسید خود اسلام کے داعی بن گئے اور اسلام کی یہ روشنی سعد بن معاذ تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی شام مدینہ کے ایک بہترین مفکر اور اوس کے سردار سعد بن عبادہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب پورے مدینے میں ایک ہی بات گشت کر رہی ہے، اگر ہمارے سمجھدار ذہین سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسے قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟
चुनांचे उसी दिन शाम तक बहुत सारे लोग मुसलमान हो चुके थे। इस्लाम के इस पहले सफ़ीर ने अपने इखलास, हुस्न इखलाक और अथक जिद्दोजहद से बेपनाह कामयाबियां हासिल की। अगले हज से पहले वो मक्का मुकरमा पहुंचे और आपको पूरी रिपोर्ट पेश की। कबाइल के हालात नीज़ मदीना मुनव्वरा की इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल से आपको आगाह किया। उसी साल बैत उक़बा सानिया हुई और अल्लाह के रसूल की हिजरत के लिए रवानगी की राह हमवार हुई। हिजरत के बाद ग़ज़वा बदर हुआ, जिसमें मुशरिकीन मक्का को शिकस्त फाश हुई। इस्लामी रियासत मजबूत हो गई। बदर में झंडा हज़रत मसअब बिन उमैर ही के हाथ में था। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि मक्का वाले एक और लश्कर जरार लेकर मदीना मुनव्वरा पर हमला और हुए। ओहद के मैदान में आमना सामना हुआ। अल्लाह के रसूल ने उस मौका पर महाजरीन और अंसार को झंडे अता फरमाए। इन खुशकिस्मत लोगों में सैयदना मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। झंडे का मिलना एक बड़ी सादत समझी जाती थी और इसकी हिफाजत करना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी। सैयदना मसअब बिन उमैर इस जिम्मेदारी को खूब समझते थे। चुनांचे ओहद के दिन आपने इस जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया। मौरखीन ने उस दिन सैयदना मसअब बिन उमैर का किरदार कुछ यूं बयान किया है। ओहद की जंग शुरू होने लगी तो अल्लाह के रसूल ने अपने साथियों से सवाल किया, आज मुशरिकीन का झंडा किसके पास है? उन्होंने बताया कि बनु अब्दुलदार इस झंडे को थाम कर रखने के जिम्मेदार हैं। आपने फरमाया, हम अपना झंडा भी बनु अब्दुलदार ही के एक नौजवान के सुपुर्द करेंगे। आपने फरमाया, मसअब बिन उमैर को मेरे पास बुलाओ। जब वो हाजिर हुए तो आपने लश्कर इस्लाम का झंडा उनके सुपुर्द कर दिया। जंग के दौरान ये झंडा हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाला और फिर इसका हक अदा कर दिया। उन्होंने झंडा उठाने के साथ साथ अल्लाह के रसूल के दिफा का फरीज़ा भी अंजाम दिया। जब अबी बिन खल्फ ने आप पर हमला और होने की कोशिश की तो सैयदना मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबी के चेहरे पर जोरदार ज़रब लगाई। रसूलुल्लाह ने उसके खुद और अज़रा के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह देखी तो उसी जगह का निशाना लेकर उसको ज़रब लगाई। वो मुंह के बल गिरा और बैल की तरह डकारने लगा। मुसलमान जब तितर बतर हो गए तब भी हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबित कदम रहे। इब्ने कुमैया आगे बढ़ा। चूंकि मसअब की शक्ल शिबाहत अल्लाह के रसूल से मिलती जुलती थी, इसलिए उसने ये समझा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मौका गनीमत जानते हुए हज़रत मसअब के दाने हाथ पर जोरदार वार किया। हाथ कट गया तो आपने झंडा बाएं हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने बाएं हाथ पर तलवार का वार किया। बायां बाजू भी कट गया। इस वक्त आप ये आयत तलावत कर रहे थे, मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल ही तो हैं। आपसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो फौत हो जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों पर दीन से फिर जाओगे? सूरत अल इमरान। अब सैयदना मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कटे हुए बाजों के बकाया हिस्सों को सहारा देकर झंडा अपने सीने से लगा लिया। अब की बार इब्ने कुमैया ने नेज़े से हमला किया। आपकी जुबान पर मुसलसल कुरान पाक की आयत करीमा की तलावत जारी थी। नेज़े की अन्नी आपके सीने से पार हो गई। आप ज़मीन पर गिर गए और इसके साथ ही शहीद हो गए। शहादत के वक्त उम्र मुबारक 40 साल थी। झंडा ज़मीन पर गिरा तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर झंडा संभाल लिया। मार्का ख़त्म हुआ। अल्लाह के रसूल दीगर सहाबा कराम के साथ शोहदा को अलविदा कर रहे थे। इन सहाबा में सैयदना मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। सैयदना खुबाब बिन अर्द ने आंसुओं की बरसात में उन्हें यूं नजराना अकीदत पेश किया, हम लोगों ने महज रज़ाए इलाही की खातिर अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत की। उसका अजर सवाब और बदला यकीनन अल्लाह ताला से मिलेगा। हम में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हिजरत का बदला दुनिया में भी पाया। कुछ ऐसे थे जिनको कोई मादी फ़ायदा दुनिया में हासिल ना हुआ, जिनमें मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। जब उनको दफन करने लगे तो कफन मैसर ना था। एक छोटी सी चादर मैसर आई, जिसको सर पर डालते तो पाँव नंगे रह जाते और पाँव पर सिरकाते तो सर नंगा रह जाता। उनकी शहादत की रूफ़ और रहीम नबी को खबर दी गई। आप तशरीफ़ लाए, अपने प्यारे साथी की नाश के करीब खड़े हुए। आंखों से आंसू रवा थे। आप फरमा रहे थे, मोमिनों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ किए हुए वादे को सच्चा कर दिखाया। मसअब, मैंने तुम्हें मक्का में देखा था। तुमसे ज्यादा नफीस लिबास और तुमसे ज्यादा खूबसूरत बाल किसी के नहीं थे। अब एक ये वक्त है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बिखरे हुए बालों के साथ एक मामूली चादर में लिपटे हुए हो। फिर आपने तमाम शोदा की तरफ एक नज़र डाली और फरमाया, अल्लाह का रसूल गवाही देता है कि तुम क़यामत वाले दिन शोदा में उठाए जाओगे।
پھر اپنے صحابہ کو حکم دیا، مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو اذخر گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔